السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی دعا کی فضیلت کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت، ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، سورہ مومن کی آیت ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کر لیتا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعائی عبادت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز یعنی کہ گودا ہے۔ ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے خود ناخوش ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی نے کہ کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہی تو فرق ہے، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناخوش ہوگا، اور انسان سے جب مانگو گے ناخوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے، جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی، تو اس کے لیے جنت و قبولیت اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور فرماتے ہیں جس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مصیبت و پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو اس کو چاہیے کہ آرام، کشادگی اور فراخی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اور فرماتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ پہلی چیز، یا تو اس چیز کو عطا کر دیتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، دوسری چیز یا اس سے بہتر کوئی چیز دیتا ہے، تیسری چیز یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سامعین، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو، یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔